بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ نیلے آسمانی لباس میں جارجٹ کے دوپٹے کو اپنے سر پر مضبوطی سے اوڑھے لالٹین اٹھائے حویلی کے اس حصے کی طرف بڑھی جہاں پر عارضی چھپڑ تلے گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ گھوڑوں کی بے چین آوازیں مسلسل آ رہی تھیں اور وہ حیران تھی کہ آخر رحمو کاکا کہاں ہیں۔ وہ اتنی گہری نیند تو کبھی نہیں سوئے۔ خدا خیر کرے، ابھی تک انہوں نے نوٹس کیوں نہیں لیا؟ وہ فکر مندی سے سوچنے لگی۔ پوری حویلی پر سناٹا چھایا ہوا تھا، اسی لیے گھوڑوں کی ہنہناتی آوازیں اس کے کمرے تک آن پہنچی تھی۔ حالانکہ اس 2 منزلہ حویلی کے اندر متعدد کمرے جو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے، جس میں اس کا کمرہ حویلی میں سب سے آخر میں تھا۔ یہاں تک آوازیں آنے کا مطلب شدید گڑبڑ ظاہر کر رہی تھی، اور وہ یہی جاننے کے لیے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا گرم بستر چھوڑنے پر مجبور ہو گئی۔ کینچی چپل پہنے کمرے کے سامنے بنی راہداریوں کے پاس سے گزرتے ہوئے اسے شدید ٹھنڈ کا احساس ہوا، لیکن وہ جلدی میں اپنی شال بھی لانا بھول گئی تھی اور اب اس کے بدن پر کپ کپی طاری تھی۔ وہ داخلی دروازے پر پہنچی اور جو ہی دروازہ کھولا تو سرد ہوا کے جھونکے نے اس کا استقبال کیا۔ ایک سرد لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناتے ہوئے گزری۔ اس نے اپنا سر باہر نکال کر دائیں بائیں دیکھا اور پھر باہر نکل آئی۔ حویلی کے ملازم آج اس جاڑے کی سرد رات میں اپنی کوٹھڑیوں میں دبے ہوئے تھے۔ کوئی گشت کرتا ہوا بھی دکھائی نہ دیا۔ کیا بھنگ پی رکھی ہے سب نے؟ وہ بڑبڑائی اور ہلکے قدموں کے ساتھ عارضی استبل کی جانب بڑھی جہاں گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ حویلی کے سردار شاہ نے استبل کی توسیع کا کام ٹھیکے پر دے رکھا تھا، لیکن شدید موسلا دار بارشوں کی وجہ سے کافی دنوں سے کام رکا ہوا تھا، اور یہ نایاب نسل کے گھوڑے اس عارضی بنائے گئے استبل تلے رکھے گئے تھے، لیکن کبھی کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوا۔ لیکن رات کے اس پہر گھوڑوں کا ہنہنانا ایک غیر معمولی واقعہ تھا، اور اس سے بھی زیادہ غیر معمولی واقعہ یہ تھا کہ حویلی کا کوئی ملازم، حتیٰ کہ گھوڑوں کا انتہائی تجربہ کار سائیں رحمو کاکا کی طرف سے اتنی خاموشی اسے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ رحمو کاکا کو پکارتے ہوئے اس عارضی چھپر کے قریب پہنچی اور دروازے کے ہینڈل پر جو ہی ہاتھ رکھا تو وہ پورا کھل گیا۔ وہ رحمو کاکا کو ایک بار پھر پکارنے لگی اور اندر قدم رکھا تو ٹھٹک کر رہ گئی۔ رحمو کاکا اور حویلی کے گیٹ پر تعینات ملازم اوندھے منہ آڑے ترچھے لیٹے ہوئے تھے، اور ان سب کی گردنیں ایک خاص زاویے سے دائیں طرف مڑی ہوئی تھیں۔ ان کے چہروں پر اتنی دہشت تھی اور آنکھیں ابل کر ایسے باہر نکلی ہوئی تھیں کہ جیسے کسی نے انہیں انتہائی دردناک موت سے گزارا ہو۔ یہ منظر دیکھ کر رانی کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اس نے فوراً اپنے منہ پر ہاتھ رکھا اور باہر بھاگنے کا فیصلہ کیا ہی تھا کہ اس کی نظر جمال پر پڑی، جو اپنے ہاتھوں میں ایک مضبوط ڈنڈا لیے ہوئے مارنے کی پوزیشن بنائے سامنے دیکھ رہا تھا۔ رانی چیختے ہوئے اس کے قریب گئی تو اس نے شش کر کے اسے چپ کروایا۔ اس ملگجے اندھیرے میں رانی کی آنکھیں جب کچھ دیکھنے کے قابل ہوئیں تو یہ دیکھ کر پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ سامنے 2 سیاہ شیش ناگ پھن پھیلائے جمال کے مد مقابل لگ بھگ زمین سے 4 فٹ اوپر تک آ رہے تھے۔ جمال اور ان کے درمیان فاصلہ بھی انتہائی کم تھا کہ اگر جمال وہاں سے ہٹتا تو وہ باقاعدہ اس پوزیشن میں تھے کہ اس کو بآسانی ڈنک مار سکتے۔ اب یہ جمال کے لیے انتہائی عجیب صورتحال تھی کہ نہ تو وہ اپنی جگہ چھوڑ سکتا تھا، نہ ہی چھلانگ مار کر وہاں سے بھاگ سکتا تھا۔ جمال نے انتہائی فیصلہ کرتے ہوئے اپنے ڈنڈے سے ایک بار پھر پیچھے کرنے کی کوشش کی، لیکن مقام حیرت تھا کہ وہ 1 انچ بھی اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ جمال کا صبر جواب دے چکا تھا، لہٰذا اس نے ڈنڈا گھما کر ایک زوردار وار کرنے کی کوشش کی، لیکن اچانک رانی نے اس کا وار روک دیا۔ پسینے سے شرابور جمال غصے سے اس کی جانب پلٹا تو وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے جھٹکے سے ڈنڈا چھڑایا اور جو ہی انہیں مارنے کے لیے پلٹا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں اب سیاہ شیش ناگ کا جوڑا موجود نہ تھا۔ یہ کہاں گیا؟ جمال ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ تمہاری وجہ سے بھاگ گئے۔ اور پھر اس نے رانی کا بازو اتنے غصے سے پکڑا
کہ اس کے ہونٹوں سے سسکی برآمد ہوئی تو جمال نے اپنے ہاتھوں کی گرفت ہلکی کر دی۔ پھر وہ رحمو کاکا کی طرف آیا اور باری باری تمام ملازمین کا جائزہ لیا جو اب زندگی کی قید سے آزاد ہو چکے تھے۔ وہ اپنی پیشانی مسلنے لگا۔ یہاں کا منظر انتہائی خوفناک تھا۔ رانی کے لیے مزید کھڑا رہنا دو بھر ہو رہا تھا۔ جمال یہاں سے چلو، رانی نے ڈرتے ڈرتے سرگوشی کی تو وہ اٹھ کر کھڑا ہوا۔ تم نے مجھے کیوں روکا رانی؟ میں ان میں سے کسی ایک کو تو مار سکتا تھا۔ انہوں نے ہمارے کتنے قیمتی ملازمین کا نقصان کر ڈالا ہے، وہ دکھ سے بولا۔ تو رانی بے بسی سے ہونٹ کاٹنے لگی۔ اس کے آنسو خاموشی سے اس کے گالوں پر بہتے جا رہے تھے۔ گھوڑے اب پرسکون تھے، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ جمال نے اپنا موبائل نکالا اور نمبر ڈائل کرنے لگا۔ پھر اس نے ڈیرے پر موجود اپنے ملازمین کو فوراً حویلی پہنچنے کا حکم دیا اور رانی کو لے کر حویلی کی جانب بڑھ گیا۔ رانی سر جھکائے اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ اس کے اعصاب شل ہو رہے تھے۔ اس کی نظروں کے سامنے رحمو کاکا اور گیٹ کیپر ملازمین کی نعشیں بار بار سامنے آ رہی تھی۔ اس نے گھبرا کر ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھ لیا، جیسے وہ اس منظر سے اپنی آنکھوں کو بچانا چاہتی ہو۔ اچانک زور سے بجلی کڑکی اور اس کے کمرے کی کھڑکی دھماکے سے کھل گئی اور اس کے سامنے موٹے ویلوٹ کے پردے کسی ریشمی پردوں کی طرح ہلنے لگے۔ وہ بزدل نہ تھی، لیکن جانے کیوں سہم گئی۔ باہر اتنی تیز ہوا نہ تھی کہ پردے ہلنے لگتے۔ وہ بستر پر بت بنی بیٹھی تھی کہ اچانک کھڑکی کے پاس ایک سایہ سا لہرایا اور اس کی چیخ نکل گئی۔ وہ باہر کی طرف بھاگی کہ سامنے آتے جمال سے ٹکرا گئی۔ کیا ہوا؟ جمال نے گھبرا کر پوچھا تو رانی نے سہمے ہوئے انداز میں کھڑکی کی جانب اشارہ کیا۔ جمال آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے کھڑکی کی جانب آیا اور پردہ ہٹا کر کھڑکی کو چیک کرنے لگا۔ پھر کچھ نہ سمجھتے ہوئے بولا، کیا ہوا کھڑکی کو؟ تو وہ بے حد حیرت بھری نظروں سے کبھی کھڑکی کو اور کبھی جمال کو دیکھنے لگی۔ یہ ابھی کھلی ہوئی تھی، میرا یقین کرو جمال، اور پردے ایسے ہل رہے تھے جیسے باہر تیز ہوا چل رہی ہو۔ جمال نے غیر یقینی نظروں سے رانی کو دیکھا اور پھر بھاری پردے کھینچ کر کھڑکی کی کنڈی کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا تو وہاں واقعی کنڈی لگی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر رانی کو بہت حیرت ہوئی اور وہ پریشان نظر آنے لگی۔ تم تھک گئی ہو، میرا خیال ہے تمہیں آرام کرنا چاہیے، جمال نے آہستگی سے کہا اور دروازے کی طرف مڑ گیا تو وہ تیزی سے اس کے پیچھے لپکی۔ نہیں، میں یہاں اکیلی نہیں رہ سکتی، میں بوا کو بھیجتا ہوں، آج رات وہ تمہارے ساتھ ہی سو جائیں گی۔ ڈیرے سے ملازم پہنچنے والے ہوں گے، بوا بھی ان کے ساتھ ہی ہیں۔ جب تک تم 2 کپ کافی بنا لو، اپنے لیے اور ایک میرے لیے۔ تو وہ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کچن کی جانب بڑھی۔ سردار شاہ اور ان کی بہن بانو شاہ شادی میں شرکت کرنے کے لیے شہر سے باہر گئے ہوئے تھے، لیکن ان تک واقعے کی اطلاع پہنچائی جا چکی تھی اور وہ وہاں سے نکل پڑے تھے۔ اور یہ سوچ کر ہی رانی کے دل میں ہول اٹھ رہے تھے کہ اگر انہیں پتہ چل گیا کہ اس نے جمال کا نشانہ خطا کروایا ہے تو بانو شاہ کے غصے کا سامنا کیسے کرے گی۔ فکر مت کرو، میں پھپھو کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ وہ رانی کے فکر مند چہرے کو دیکھ کر شرارت سے کاؤنٹر پر ٹانگیں ہلاتا ہوا بولا تو ایک پھیکی مسکراہٹ اس کے لبوں تک آئی۔ جانے کیسے میرے دل کی ہر بات اس تک پہنچ جاتی ہے۔ وہ کافی کا سپ لیتے ہوئے اسے چوری چوری نظروں سے دیکھنے لگی، جو فون کی سکرین پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک گہری سنجیدگی طاری تھی کہ اچانک انہیں ایک عجیب سی آواز سنائی دی تو وہ چونک کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ یہ سام کے پھنکارنے کی آواز تھی جو انہیں اپنے قریب سے ہی سنائی دینے لگی۔ دفاتن زوردار بجلی کڑکی اور ساتھ ہی لائٹ چلی گئی۔ اندھیرا اتنا شدید تھا کہ رانی کی چیخ نکل گئی۔ جمال نے اسے حوصلہ دیا اور اپنے موبائل کی ٹارچ جیسے ہی آن کی تو کچن کے شیشے والی کھڑکی چکنا چور کر کے ایک چھناکے کے ساتھ ٹوٹ گئی۔ وہ دونوں اپنی جگہ سے بری طرح اچھلے۔ کھڑکی پر نگاہ پڑتے ہی رانی بری طرح خوف زدہ ہو گئی۔ اسے ایک ہیولا سا دکھائی دیا تو وہ ہکلاتے ہوئے جمال سے بولی کہ وہاں کوئی ہے۔ جمال نے اپنے موبائل کی روشنی ٹوٹی ہوئی کھڑکی کی طرف کی، لیکن اسے وہاں کچھ نظر نہ آیا۔ سرد ہوا ٹوٹی ہوئی کھڑکی کے راستے کچن میں داخل ہوئی تو انہیں شدید سردی کا احساس ہوا۔ جمال نے رانی کا ہاتھ پکڑا اور اسے کچن سے باہر لے آیا۔ وہ دونوں آگے کی طرف بڑھے
तो उन्हें अपने पीछे कुछ गिरने की आवाजें सुनाई दी। जमाल ने लाइट पीछे की तरफ घुमाई तो रानी ने घबराते हुए कहा कि यहाँ से चलो। अचानक उन्हें ड्योढ़ी से बुआ की तेज तेज बातों की आवाज आने लगी तो उनकी सांसें बहाल हुईं। वो जो ही दालान की तरफ आए तो सामने से आते सरदार शाह और बानो शाह को देखकर रुक गए। बुआ और दीगर मुलाजिमीन उनके पीछे खड़े थे। रानी का हाथ अब तक जमाल ने पकड़ रखा था, जिसे देखकर बानो शाह के चेहरे पर गुस्से के आसार नमूदार हुए, लेकिन वो बोली कुछ नहीं। अलबत्ता रानी उनके चेहरे पर आई नागवारी को अच्छे से महसूस कर सकती थी, सो उसने जल्दी से अपना हाथ जमाल के हाथ से छुड़ाया और 2 कदम पीछे हटकर खड़ी हो गई। सरदार शाह जमाल से इस वाक़े की तफसील लेने लगे तो वो बुआ के साथ अपने कमरे की तरफ चल पड़ी। अपने कमरे में पहुंचकर उसकी जान में जान आई, लेकिन बानो शाह की आंखों की तपिश वो अब तक महसूस कर रही थी। लेकिन फिर बिस्तर पर लेटते ही जमाल के ख्याल से उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। वो और जमाल इसी हवेली में पल बढ़कर जवान हुए थे। रानी और उसकी माँ सफूरा को इस हवेली ने सर छुपाने की जगह उस वक्त दी जब वो उस तूफानी रात अपने ही घर से इज्जत बचाकर भाग रही थी। उकाड़ा के इलाका हुजरा शाह मुकीम के उस 2 कमरे के छोटे से सहन वाले घर में सफूरा अपनी 15 दिन की बेटी रानी को लेकर सहमी हुई बैठी थी। कड़ाके की सर्दी में बारिश सुबह से बरस रही थी, लेकिन अब शाम से ही तूफानी बारिश के साथ झक्कड़ भी चलने लगे थे और बिजली की खौफनाक कड़क भी गाहे बगाहे सुनाई देने लगी। हड्डियों का गूदा जमा देने वाली सर्दी के पेश नज़र सफूरा ने आतिशदान में जल्दी जल्दी लकड़ियां डालकर जलाईं और उस अलाव की रोशनी में वो अपनी 15 दिन की बेटी रानी को लेकर बैठ गई। खुद को और उस मासूम जान को गर्म करने का एक वाहिद जरिया बस ये लकड़ियां ही थीं। उसका जिस्म डिलीवरी की तकलीफ से अभी संभला भी नहीं था कि उसके ससुराल वाले बेटी की पैदाइश का सुनकर उसे अस्पताल ही छोड़कर घर आ गए। उसके पास ना तो दवाइयों के पैसे थे और ना ही घर जाने का किराया। वो गोद में अपनी बच्ची को डाले हैरान परेशान नजरों से इधर उधर देख रही थी कि एक खुदा तरस डॉक्टर ने उसके हाल पर रहम खाकर कुछ पैसे उसके हाथ पर रख दिए। वो अपनी जहनी और जिस्मानी तकलीफ को पसे पुश्त डालकर अपनी नन्ही सी बेटी को उठाए अस्पताल से बाहर आ गई। वो जानती थी कि ससुराल वाले बेटी की पैदाइश पर खुश नहीं होंगे, लेकिन उसे इतने शदीद रद्द अमल की तवक्को न थी कि उसे यूं बेसरो सामानी की हालत में अस्पताल ही छोड़कर भाग जाएंगे। वो अपने आंसू पीती हुई अपने ससुराल पहुंची, लेकिन लाख खटखटाने के बावजूद दरवाजा न खुला। वो रो रो कर मिन्नतें करती रही, लेकिन पत्थर दिल ना पिघले। तो वो निढाल सी दहलीज पर ही बच्ची को लेकर बैठ गई। दोपहर से शाम हो गई और जब ससुराल वालों ने देखा कि ये तो इधर ही बैठी है तो उसका खाविंद बाहर आया और ऊपर तले 3 तलाक देकर उसे फारिग कर दिया। सफूरा के अपने उस घर के अंदर आने के तमाम रास्ते बंद हो चुके थे। वो चाहकर भी अंदर नहीं जा सकती थी। वो तलाक का कलंक माथे पर सजाए अपने माँ बाप के घर लौट आई, जहां उसका इस्तकबाल करने के लिए कोई मौजूद न था। उसके बहन भाई एक पुरस्रार मौत का शिकार होकर पहले ही मर गए थे और वालिदैन भी बस उसकी शादी का इंतजार कर रहे थे। उसकी बारात के अगले दिन ही वो दोनों घर में मुर्दा हालत में पाए गए। उनकी मौत कैसे हुई किसी ने भी जानने की जहमत न की। वैसे भी ये गरीब लोगों की बस्ती थी, कौन अस्पताल या थाने के चक्रों में पड़ता। बज़ाहिर ये डकैती का मामला भी नहीं लगता था, क्योंकि घर में कोई सामान उलट पलट नहीं था। ना चोरी हुआ, ना ही मज़ाहमत के कोई आसार नजर आए। अलबत्ता उनकी एक तरफ को मुड़ी गर्दनें और उबलती आंखें इंतहाई खौफनाक मंजर पेश कर रही थी। इसलिए अहले मोहल्ला ने जल्द अज जल्द उनकी तदफीन कर दी। निकाह के वक्त उसने ये तसव्वुर भी नहीं किया था कि शादी के सिर्फ साल भर बाद ही बेटी होने की पादाश में तलाक का दाग लेकर अपने मैके लौटेगी। और अब वो अपने खाली दिल को लिए इन खाली कमरों में अपनी और अपनी मासूम बेटी के लिए जगह बनाने की तगोदो कर रही थी, जहां पर उसके प्यारों की यादें जगह जगह बिखरी पड़ी थी। अभी कल ही की तो बात है, जब उसका रिश्ता आया तो अम्मा ने फौरन हाँ कर दी। उसे सफूरा के हाथ पीले करने की जल्दी पड़ी हुई थी, क्योंकि एक दिन जोगी बीन बजाते हुए उसके दरवाजे के आगे खड़े थे। सफूरा की माँ ने उन्हें खैरात दी तो वो भी अपनी अम्मा के साथ लगकर खड़ी हो गई। उन्होंने उसे अजीब नजरों से देखा और फिर अम्मा को कहा कि जितना जल्दी हो सके इस घर से इसे दूर कर दे, वरना ये भी मरेगी। इससे पहले रानी की
4 बहन भाइयों की पुरस्कार मौत हो चुकी थी। उनके नीले बदन देखकर जोगियों को बुलवाकर उनका इलाज भी करवा दिया गया, मगर जो जोगी उन पर दम डालता उसका अपना जिस्म भी नीला पड़ जाता और थोड़ी देर तक उसके मुंह से खून की उल्टी शुरू हो जाती और वो भी मर जाता। जोगियों के सरदार ने जब यह सिलसिला खुद अपनी आंखों से देखा तो उसे तजस्सुस हुआ कि आखिर ऐसा क्या माजरा है कि उसके इतने बड़े ट्रेंड शागिर्द मौत के मुंह में चले गए हैं और वो कुछ भी ना कर सका, बल्कि सफूरा के 3 भाइयों और 1 बहन को भी ना बचा सका। ये उसकी जिंदगी का पहला अजीब व गरीब वाकया था जिसमें वो पहली बार अपनी जिंदगी में नाकाम हुआ था। वो 40वें के बाद उनके घर आया और तफ्तीश का आगाज सफूरा के अब्बा और अम्मा से किया तो उनकी मालूमात की रोशनी में उनके चेहरे का रंग हल्दी की तरह पीला पड़ गया। उसकी अम्मा ने बताया कि किस तरह उसके बेटों ने यहाँ इस घर के सहन में शीश नागों के जोड़े पर हमला किया तो मादा तो मौका पर मर गई, लेकिन नर जख्मी होकर भाग निकला, पर उसके बेटों और एक बेटी ने उस जोड़े के अंडों को भी तोड़ दिया। उसके बाद ही उनके घर में अजीब पुरस्कार वाकयात रूनुमा होने लगे। उसका आगाज बदबू से शुरू हुआ, फिर उनके जिस्मों पर अजीब सी खारिश शुरू हुई जो किसी दवाई से दूर न होती। उनके सरों में बेतहाशा दर्द होने लगा। रात को सोते हुए उनकी चारपाई उलट जाती और उनके कपड़ों पर खून के छींटे पड़ जाते। घर में अक्सर गंदगी पड़ी मिलती कि वो सब उल्टियां करने लगते। आखिर में उनके जिस्मों पर कट लगने लगे और उनके 1 हफ्ते के बाद ही उनके 4 बच्चे दर्दनाक मौत मरने से पहले नीले पड़ गए और फिर एड़ियां रगड़ते हुए मर गए। उसकी मां बोलते बोलते रो दी और जब सर उठाकर जोगी की तरफ देखा तो वो खलाओं में घूर रहा था। उसके चेहरे का रंग फक था। उस घर में बचेगा तो अब कोई भी नहीं। वो खुद अबनाक लहजे में बोला तो अम्मी अब्बा दोनों रोने लगे। वो सांप नहीं था, वो जिन था। अब वो बदला लेकर ही रहेगा। फिर उसने अपनी लाल लाल आंखों से रानी को देखा, ना जाने उसे क्यों छोड़ दिया। तो अब्बा ने कहा यह सांपों को मारने के मामले से दूर रही, शायद इसलिए। इससे जितना जल्दी हो ब्याह दे, वरना अगली मौत इसकी है। ये कहकर वो जोगी उठकर चला गया तो अम्मा रानी को सीने से लगाए जोर जोर से रोने लगी और जो ही रिश्ता आया उन्होंने बगैर पूछताछ किए उसे पकड़कर ब्याह दिया और फिर उसकी शादी के अगले दिन ही उसके माँ बाप भी मर गए। पै दर पै सदमों से निढाल सफूरा माजी की यादों की राख कुरेदते कुरेदते थक गई और दीवार से टेक लगाने के लिए कमर सीधी की थी कि एक जोरदार धप की आवाज उसे सुनाई दी। ऐसे लगा जैसे कोई 3-4 लोग कूदे हों। उसका दिल चिड़िया की तरह सहम कर धक धक करने लगा। उसने खिड़की की झर्री से आंख टिकाकर बाहर देखा तो उसे ताजर नजर आया जो मोहल्ले की नुक्कड़ पर जुए का अड्डा चलाता था। वो 1-2 बार उस रास्ते से गुजरी तो उसने इंतहाई फौश इशारे किए तो उसने दोबारा उस रास्ते से जाना ही छोड़ दिया और आने जाने के लिए दूसरा रास्ता इख्तियार किया तो वो वहां पर भी रास्ता रोके खड़ा होता, मूंछों को ताव देता हुआ अजीब नजरों से उसे जाता देखता रहता। और ऐसे ही सफूरा को यह महसूस होता कि जैसे उसकी पीठ में उसकी नजरें किसी सलाई की तरह गड़ी हुई हैं। उसका दिल चाहता कि वो घर से निकलना ही छोड़ दे, लेकिन उसे जब भी निकलना पड़ता उसके सामने वो अपनी तमाम तर खबासतों के साथ खड़ा मिलता। और आज तो हद हो गई कि वो उसके घर अपने औबाश दोस्तों के साथ रात के इस पहर 4 दीवारी पलांग चुका था। सफूरा उसकी नीयत भांप चुकी थी, उसके इरादे नेक नहीं लग रहे थे। या अल्लाह मैं क्या करूं। वो किसी हिरनी की तरह खौफजदा होकर कमरे में चक्कर लगाने लगी कि पहले आहिस्ता दस्तक हुई और फिर जोर लगाकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश की जाने लगी। उसने दरवाजे के सामने कपड़ों की पेटी घसीट कर लगा दी, लेकिन कमजोर लकड़ी का दरवाजा आखिर कब तक उन हट्टे कट्टे मर्दों के सामने ढाल बन सकता था। दरवाजे की कुंडी उखड़ने लगी। सफूरा का दिमाग माफ होने लगा। उसने जल्दी जल्दी अपनी बेटी को लपेटा और अपने सीने से लगा लिया। वो मदद के लिए चीखने लगी, लेकिन उस तूफानी बारिश में भला उसकी आवाज कितनी दूर तक जा सकती थी। दरवाजे की कुंडी बस एक आखिरी तेज झटके के इंतजार में थी। ये फैसला करने के इंतहाई आखिरी लम्हात थे, इज्जत या मौत, और उसने मौत को चुन लिया। अपनी बच्ची को लेकर उसने कमरे के पिछले दरवाजे को खोला और उस तेज मौसलाधार बारिश के परवाह किए बगैर
قدم باہر رکھ دیے۔ جانا کہاں تھا یہ پتہ نہ تھا، بس وہ اتنا جانتی تھی کہ ان عزت کے لٹیروں کے ہاتھ نہ لگے۔ برستی بارش میں 3 میل کا فاصلہ کم و بیش وہ طے کر چکی تھی۔ رات کا وقت اور ناراض آسمان سب کے سب راہ روک رہے تھے، لیکن رکنا بھی موت تھی۔ 2 میل کے بعد سردار شاہ کی حویلی کی حدود شروع ہو جاتی تھی۔ درمیان میں ایک قدیم نالہ گزرتا جسے پار کرنا عام دنوں میں بالکل بھی مشکل نہ تھا۔ وہ نالے سے کچھ دور تھی، لیکن پانی کی خوفناک آواز دل دہلا رہی تھی۔ نالے کے پاس پہنچ کر پھلاہی کے ایک درخت کے نیچے اس نے پناہ لی اور سوچنے لگی کہ پار کیسے جائے۔ اس سارے سفر میں اس کے سینے سے لپٹی بچی بالکل چپ تھی، جیسے اپنی ماں کی ہمت بڑھا رہی ہو۔ وہ دونوں سر تپیر گیلے تھے، کانپ رہے تھے، لیکن ممکنہ خطرے سے باہر نہیں تھے۔ یہ سارا علاقہ اس کا دیکھا بھالا اور اپنا تھا کہ وہ نالا کراس کر کے انہی کھیتوں میں اپنے ابا کے لیے روٹی لاتی تھی۔ ایک جگہ ایسی تھی جہاں سے نالا کراس کیا جا سکتا تھا۔ وہ مطلوبہ مقام کی طرف بڑھی، لیکن پانی کی رفتار خوفزدہ کر رہی تھی۔ لیکن کچھ تو کرنا تھا۔ اسے اطراف میں بھاگتے قدموں کی آوازیں قریب سنائی دینے لگیں۔ اس نے اللہ کا نام لے کر اس نالے میں قدم رکھا اور نالا کراس کر لیا۔ وہ بھاگتے ہوئے سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اس حویلی کے بڑے دروازے پر پہنچی اور زور زور سے دستک دینے لگی کہ اچانک دروازہ سردار شاہ نے خود کھولا اور روتی ہوئی فریاد کرتی صفورہ نے پناہ مانگنے کے لیے دعائی دی۔ سردار شاہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور حویلی میں پناہ دیتے ہوئے اندر لے آئے۔ حویلی کی خادماؤں سے فوراً گرم کپڑے منگوا کر اسے دیے، انگیٹھی دہکا کر اس کے پاس رکھی اور گرم دودھ پیش کیا۔ شاہ بانو اپنے بھائی سردار شاہ کو اس عورت کی خدمت خود کرتا دیکھ کر حیران تھی۔ سردار شاہ ان ماں بیٹی کو محفوظ اور آرام دہ دیکھ کر اب قدرے مطمئن تھے اور انہیں آرام کا کہہ کر باہر نکل گئے۔ صبح صفورہ کی آنکھ درد سے چیختے بچے کی آواز سے کھلی۔ وہ رانی کو سکون سے سوتا دیکھ کر باہر نکلی تو دیکھا بانو شاہ اور سردار شاہ اور ان کے گرد کھڑی خادمائیں بے حد پریشان ہیں۔ وہ سب باری باری بچے کو چپ کروا رہی ہیں، لیکن بچے کا رونا اب چیخوں میں بدل چکا تھا۔ حالانکہ وہ ابھی ڈاکٹر کے پاس سے ہی آ رہے تھے اور ڈاکٹر نے مکمل چیک اپ کے بعد تسلی دی کہ جمال ٹھیک ہے، اسے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ پھر ایسے کیوں روتا تھا یہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ جمال کی پیدائش پر ہی اس کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا اور پہلے دن سے اب تک سردار شاہ اپنے اکلوتے وارث کے ہر وقت رونے کی وجہ سے بے حد پریشان رہنے لگے تھے۔ بچے کو باری باری سبھی اٹھا کر چپ کروا رہے تھے کہ اچانک صفورہ نے آگے بڑھ کر جمال کو اپنے ہاتھ میں اٹھایا اور جو ہی اس نے اپنے سینے سے لگایا تو جمال فوراً چپ ہو گیا۔ سردار شاہ سمیت سبھی حیرانگی سے صفورہ کو دیکھنے لگے۔ جمال نہ صرف چپ تھا بلکہ اب پرسکون سو رہا تھا کہ بانو شاہ نے اپنی خادمہ کو اشارہ کیا تو اس نے فوراً جمال کو صفورہ سے لے لیا۔ وہ تھوڑا کسمسایا لیکن اٹھا نہیں، پھر اسے کمرے میں لے کر چلی گئی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ جمال کے رونے اور چیخنے کی دل خراش آوازیں حویلی میں گونجنے لگی۔ صفورہ پریشان ہو کر اپنے کمرے کے دروازے تک گئی، لیکن پھر رک گئی۔ اسے بانو شاہ کے چہرے پر پھیلی بیزاریت یاد آئی، لیکن پھر سردار شاہ کے احسانات تلے دبے احسان کو وہ روک نہ پائی اور اس طرف پڑھنے لگی جس کمرے سے جمال کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ کمرے میں بانو شاہ ماتھے پر ہاتھ رکھے پریشان بیٹھی تھی اور جمال کو اٹھائے خادمہ اسے مسلسل چپ کروانے کی کوشش میں مصروف تھی۔ وہ آگے بڑھی اور اس خادمہ کے ہاتھ سے جمال کو لے لیا تو وہ فوراً چپ ہو گیا۔ بانو شاہ اور خادمہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگی۔ صفورہ نے بچے کے جسم کی مالش کی، پھر فیڈر سے دودھ پلایا اور جب وہ سو گیا تو اس نے جمال کو بانو شاہ کے حوالے کیا اور کمرے سے باہر جانے کے لیے مڑی تو بانو شاہ نے تحکمانہ انداز میں اسے روکا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ جی صفورہ۔ ہاں تو صفورہ بی بی، اس حویلی نے تمہیں پناہ ضرور دی ہے، آخر کب تک یوں ہی بیٹھ کر روٹیاں توڑتی رہو گی؟ کل سے حویلی میں کام شروع کر دو، میری خادمہ خاص تمہیں یہاں کے کام سمجھا دے گی، سمجھی؟ جی بی بی۔ صفورہ نے سر ہلایا اور باہر نکل گئی۔ اسے حویلی میں جھاڑو پونچھے کا کام دیا گیا جو اس نے بخوشی قبول کر لیا، لیکن بانو شاہ کا رویہ نہ بدلا۔ جب کبھی سردار شاہ اس سے بات کرتے یا رانی کا حال احوال لیتے تو بانو شاہ کے چہرے پر انتہائی ناگواری کے تاثرات چیخ چیخ کر بتا رہے ہوتے کہ انہیں ایک معمولی سی نوکرانی کے ساتھ سردار کے الطافات پسند نہیں آ رہے۔ اور ایک دن وہ پھٹ ہی پڑی
جب سردار شاہ نے سفورہ کو جھاڑو پونچھے کی بجائے رسوئی میں کام کرنے کو کہا۔ آخر رسوئی میں اسے کام دینے کی ضرورت کیا ہے؟ ہماری خاندانی خاتمائیں اپنا کام عرصہ دراز سے بخوشی نبھا رہی ہیں۔ لیکن سردار نے بانو شاہ کی بات رد کرتے ہوئے کہا کہ اس کی بیٹی ابھی بہت چھوٹی ہے، اسے اتنا سخت کام دینے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن بانو شاہ نہ مانی تو وہ چپ ہو گئے۔ سنو لڑکی، سردار جب حویلی میں آئیں تو ان کے سامنے مت آیا کرو، سمجھی؟ بانو شاہ اسے دیکھ کر حقارت سے بولی تو اس نے سر ہلایا اور پھر ایسا ہی کیا۔ جب بھی سردار شاہ کی آواز اس کے کانوں میں پڑتی وہ ادھر ادھر ہو جاتی۔ آہستہ آہستہ انہوں نے اسے جمال سے بھی دور کرنا شروع کر دیا۔ سفورہ بچے کی رونے کی آواز سنتی رہتی لیکن کر کچھ نہ سکتی، کیونکہ وہ ایک ملازمہ سے زیادہ یہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ اس رات بھی وقفے وقفے سے جمال کے رونے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ حویلی کے عقبی حصے میں ہلچل اور آوازوں کا ایک شور سا بلند ہوا، اور ان آوازوں میں سردار شاہ کی گرجدار آواز بلند ہوئی تو ایک دم سناٹا چھا گیا۔ سفورہ جاگ رہی تھی اور باہر کی ان آوازوں پر کان لگائے دم سادے بیٹھی تھی کہ آوازیں اب اسے اپنے کمرے کے دروازے پر سنائی دیں۔ ان آوازوں میں جمال کے سسکنے کی آوازیں بھی شامل تھیں، جیسے وہ رو رو کر ہلکان ہو گیا ہو۔ وہ تیزی سے دروازے کی جانب بڑھی کہ دروازہ ایک جھٹکے سے کھل گیا۔ سردار شاہ جمال کو اٹھائے اس کی طرف بڑھے۔ ان کے پیچھے بانو شاہ بوکھلائی ہوئی کھڑی تھی۔ اسے پکڑو، دیکھو اسے کیا مسئلہ ہے۔ ہم نے کوئی ڈاکٹر حکیم روحانی علاج نہیں چھوڑا ہے، لیکن اس کے رونے کی وجہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ لیکن جب تم اسے اٹھاتی ہو تو یہ چپ ہو جاتا ہے۔ سفورہ سردار شاہ کی بات غور سے سن رہی تھی۔ جب انہوں نے آگے بڑھ کر روتے روتے بے سد جمال کو اس کے حوالے کیا تو وہ اچانک خاموش ہو گیا۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا، یہ سفورہ کے پاس راحت محسوس کرتا ہے۔ وہ بانو شاہ کو مخاطب کر کے بولے تو بانو شاہ خاموش رہیں۔ سفورہ، وہ اس کی طرف متوجہ ہوئے، آج سے جمال کی ذمہ داری تمہیں سونپ رہا ہوں، کیونکہ اس کے علاوہ مجھے اور کچھ سوجھ نہیں رہا۔ کیا تم اپنی بیٹی کے ساتھ جمال کی ذمہ داری اٹھا پاؤ گی؟ جی، میں جمال میاں کی دیکھ بھال کر لوں گی، آپ پریشان نہ ہو، سفورہ آہستہ سے بولی۔ پہلے تم پر یہ بار ہم نے نہیں ڈالا کہ تمہاری بھی بیٹی ابھی چھوٹی ہے، وہ پریشانی سے بولے تو سفورہ فوراً بول پڑی، یہ بار نہیں ہے شاہ صاحب، جمال مجھے بالکل اپنی بیٹی جیسا ہی پیارا ہے۔ ٹھیک ہے، آج سے تم جمال والے کمرے میں ہی شفٹ ہو جاؤ، اور اب سے صرف جمال تمہاری ذمہ داری ہے، اس کے علاوہ تم کوئی اور کام نہیں کرو گی۔ یہ بات کرتے کرتے انہوں نے بانو شاہ کو گہری نظر سے دیکھا تو بانو شاہ نے فوراً سر ہلا کر ان کی بات کی تائید کی، لیکن جب نگاہ اٹھا کر سفورہ کی طرف دیکھا تو اس نگاہ میں دور دور تک بغض اور اناد بسا ہوا تھا۔ آج سے یہ جمال کی بوا ہیں، حویلی کی نوکرانی نہیں، سردار شاہ نے بانو شاہ کے پیچھے کھڑے ملازمین کو بتائی تو سب نے سر جھکا کر تعظیم کی۔ سفورہ کی زندگی کی ناؤ اب بہتر انداز میں چلنے لگی تھی۔ بانو شاہ کا رویہ البتہ نہ بدلا، وہ نہ جانے کیوں ہر دم یہ احساس دلانے کی کوشش کرتی رہتی کہ اس کی حیثیت ایک نوکرانی جیسی ہی ہے، چاہے وہ کتنا ہی خود کو جمال کی بوا سمجھتی رہے۔ وہ بانو شاہ کے طنز بھرے جملوں پر ہمیشہ خاموش رہتی اور صبر کرتی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے علاوہ اس کے پاس چارہ بھی کیا ہے۔ دوسری طرف اس کے پاس ایسا کوئی رشتہ بھی نہیں بچا کہ جس کے سینے لگ کر وہ اپنا دل ہلکا کر سکے۔ اس سے اپنے ماں باپ، بہن بھائی اور ان کے ساتھ جڑے جب پراسرار واقعات یاد آئے تو اس کا دل دہل جاتا۔ ان پراسرار واقعات کا اس کی زندگی میں کوئی تو عمل دخل نہ ہوا، لیکن رانی کے کپڑوں پر اسے اکثر خون کے چھینٹے ملتے اور وہ انتہائی خاموشی سے یہ کپڑے دھو دیتی۔ کبھی کبھی چاند کی آخری تاریخوں میں آدھی رات کو اسے رانی لون میں جھولا جھولتی ہوئی ملتی تو سفورہ ڈر جاتی کہ اس وقت یہ حویلی کا اتنا بھاری دروازہ آخر کھول کر باہر کیسے جا سکتی ہے، اور جو بچی رات کو اکیلے باتھ روم نہیں جاتی وہ اکیلے لان میں چل کر کیسے آ جاتی ہے۔ ان تمام پراسرار باتوں کا ذکر اس نے حویلی میں کسی سے بھی نہ کیا کہ کہیں اسے اس حویلی سے نکال نہ دیا جائے۔ ویسے بھی بانو شاہ ایسا کوئی موقع ضائع نہیں کرتی تھی۔ رانی اور جمال اب بڑے ہو رہے تھے تو بانو شاہ نے دبے دبے الفاظ میں سردار شاہ کو جمال اور ان ماں بیٹی کا کمرہ الگ کر دینے کی بات کی تو سردار شاہ نے فوراً اس پر عمل درآمد کر دیا۔ بانو شاہ نے ایک فاتحانہ نظروں سے سفورہ کو دیکھا، جیسے جتانا چاہ رہی ہو کہ دیکھا اپنی حیثیت،
जब चाहें 2 कोड़ी की कर दें। लेकिन सफूरा इस फैसले से खुश थी, क्योंकि कुछ अरसे से रानी के साथ जो सिलसिले शुरू थे वो नहीं चाहती थी कि जमाल देख ले, तो ये उसके हक में अच्छा ही हुआ था। अब उन माँ बेटी को अलग कमरा मिल चुका था, लेकिन जमाल ने जिद रखी कि वो बुआ के साथ वाले कमरे में रहेगा, तो सरदार शाह ने उसकी बात मान ली। लेकिन बानो शाह तिलमिला गईं, क्योंकि वो अब बड़े होते हुए जमाल पर उन माँ बेटी का साया भी पड़ने नहीं देना चाहती थी। लेकिन जमाल की जिद के आगे उनकी कोई पेश ना चल सकी। सफूरा के इल्म में रानी के साथ होने वाले पुरस्रार सिलसिले सामने आना शुरू हुए, तो उन्होंने इंतहाई राजदारी के साथ एक रूहानी आमिल से राबता करके रानी के लिए तावीज़ बनवाया और उसके गले में पहना दिया। लेकिन तावीज़ पहनाते ही सफूरा की तबीयत बिगड़ने लगी। उसे हमा वक्त ये एहसास रहता कि जैसे कोई उसका गला दबा रहा है। कभी कभी उसके बदन पर गहरे कट लग जाते और उनसे खून रिसना शुरू हो जाता, और जब भी कहीं जाती तो उसे बाकायदा तौर पर अपना ताक़ुब महसूस होता। वो पलट कर देखती तो कोई ना होता, लेकिन कोई उसके पास अपनी मौजूदगी का बाकायदा एहसास करवाता था। उसके कानों में अजब सरगोशियां गूंजती जो उससे इसरार करती कि रानी के गले से तावीज़ उतार दे। वो अपने कानों में मक्खियों की तरह भिन भिनाती उन सरगोशियों पर हाथ रख लेती तो उसका दम घुटने लगता, तो वो बाहर लान में भाग कर आ जाती। सरदार शाह काफी दिनों से सफूरा की उड़ी उड़ी रंगत देख रहे थे। वो कुछ कमजोर भी दिखाई देने लगी थी, तो सरदार शाह ने उससे एक दिन पूछ ही लिया, तो वो टाल गई। उसका दिल आज बहुत घबरा रहा था। वो सरदार शाह के कमरे में आई और उनसे कहा कि अगर उसे कुछ हो जाए तो रानी का ख्याल रखिएगा। सरदार शाह उसकी बात पर चौंके। वो देखते ही देखते बिल्कुल हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी। उन्होंने उसे डॉक्टर के पास ले जाने की कोशिश की, मगर वो न मानी और फिर खामोशी से कमरे से बाहर निकल आई। उसका रुख अब जमाल के कमरे की जानिब था। जमाल जाग रहा था। उसे देखते ही उठ खड़ा हुआ तो वो उसके माथे पे बोसा देकर बोली, जमाल, रानी का मेरे अलावा इस दुनिया में कोई खूनी रिश्ता और कोई नहीं है। मेरे बाद अलबत्ता एहसास के रिश्ते तुम सबसे जुड़े हैं। बस इस बिन माँ की बच्ची का ख्याल रखना, उसे कभी अकेला मत छोड़ना, मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है। जमाल ने उनके बहते आंसू पोंछे और तसल्ली दी कि वो रानी का हमेशा ख्याल रखेगा। सफूरा उसे दुआएं देती अपने कमरे में आ गई और बिस्तर पर लेट गई। रानी लान में टहल टहल कर अपना सबक याद कर रही थी। उसके और जमाल के मैट्रिक बोर्ड के इम्तहान शुरू थे। वो उस मंजर को अपनी आंखों में बंद कर लेना चाहती थी कि अचानक उसे अपने सीने पर बेतहाशा बोझ महसूस हुआ और एक सरगोशी उसके कान में गूंजी, जिस तरह तेरे बहन भाइयों ने मेरी औलाद को मारा है, ऐसे ही तेरी बेटी को भी मारूंगा। वो गड़बड़ाकर उठ बैठी और फटी फटी आंखों से अपने सामने खड़ी उस अजीब व गरीब और इंतहाई खौफनाक मखलूक को देखकर खखियाने लगी। कौन हो तुम? मैं वही जिनजाद हूं जिसके बीवी बच्चे को तुम्हारे बहन भाइयों ने मारा था। मैं तुम्हारी 7 नस्लों से अपना बदला लूंगा। और ये कहकर सफूरा को अपनी गर्दन किसी आहनी शिकंजे में महसूस हुई और फिर उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई। सफूरा का बेजान लाशा मुड़ी हुई गर्दन के साथ बिस्तर पर पड़ा था। वो इंतकाम की आग में जलता हुआ अब खिड़की के पास आ खड़ा हुआ। उसकी लाल आंखें उस धान पान सी लड़की पर जमी हुई थी, लेकिन गले में लटका तावीज उसे महफूज रखे हुए था। माँ के अचानक चले जाने पर रानी गुमसुम सी रहने लगी थी। घंटों खामोश रहती, कोई बात करता भी तो खाली खाली नजरों से तकती रहती। सरदार शाह का दिल उसकी हालत पर कटने लगा और फिर उन्होंने एक इंतहाई फैसला करते हुए उसका दाखिला जमाल के ही कॉलेज में करवा दिया। बानो शाह ने इस फैसले पर खूब आग भड़काई, लेकिन सरदार शाह के साथ जमाल भी उसके दिफा में उठ खड़ा हुआ, तो उन्हें चुप होने ही में आफियत महसूस हुई। कॉलेज जाने पर रानी की तबीयत में खुशगवार असरात मुरतब हुए। वो अब जिंदगी की तरफ लौटने लगी। उसकी काली बड़ी बड़ी सी आंखों में आने वाली जिंदगी के खौफ की जगह अब उम्मीद के दिए रोशन होने लगे। वो अब मुस्कुराने लगी, लेकिन बानो शाह को उसका बोलना हंसना जहर लगने लगा था। उसका बस नहीं चलता था कि वो उस हवेली से धक्के देकर बाहर निकाल दे। वो उसे बात बात टोकती रहती, लेकिन हर बार जमाल उसकी ढाल बनकर उन्हें ऐसा जवाब देता कि वो मुंह बनाकर रह जाती। बानो शाह की 3 शादियां हुई थी, लेकिन अपनी दौलत के अकड़ और गुरूर ने उन्हें किसी के साथ बसने न दिया।
پہلا خامد ایک سرکاری ملازم تھا، غربت کے تانے دے دے کر ان کا جینا دوبر کر رکھا تھا۔ پھر ان سے ہونے والے بیٹے کو باپ کے پاس چھوڑ کر طلاق لے کر حویلی آ گئیں۔ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ اولاد کی بیڑی ان کی ہونے والی دوسری شادی میں رکاوٹ بنے۔ دوسری شادی ہوئی تو ان کی اولاد ہی نہ ہوئی اور 3 سال کے اندر اندر انہیں طلاق دے دی گئی۔ اسی طرح تیسری شادی کی تو وہ بھی ناکام ٹھہری۔ پہلی شادی سے ہونے والا بیٹا کبیر ان سے ملنے آتا رہتا تھا۔ جب بھی اسے اپنی عیاشیوں کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑتی تو وہ بانو شاہ کے آگے ہاتھ پھیلا دیتا۔ کبھی کبھی انہیں اس کی لالچ اور ہوس کو دیکھ کر شدید غصہ بھی آتا، لیکن پھر وہ اسے کچھ رقم دے کر چلتا کرتی۔ وہ 2-3 مہینوں کے بعد چکر لگاتا اور صرف ایک رات رہ کر ہی چلا جاتا، لیکن اس بار وہ جانے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ بانو شاہ حیران تھی کہ کہاں وہ ایک رات میں ہی یہاں کے ماحول سے اکتا جاتا تھا اور کہاں آج اس کو قیام کے لیے 1 ہفتہ ہونے کو آیا۔ کبیر کی اس بار جلدی نہ جانے کی وجہ رانی تھی۔ اس نے جب سے رانی کو دیکھا تھا وہ اس پر نیت بری کر کے بیٹھا تھا۔ وہ سارا دن اس کے ارد گرد گھومتا رہتا۔ رانی کو اس کی بے تکلفی ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ منہ میں پان دبائے پیک اگلتا ہوا وہ اسے زہر لگنے لگا تھا۔ وہ بچپن سے ہی جمال کا تصور آنکھوں میں لیے بیٹھی تھی۔ جمال بھی اسے چاہتا تھا، لیکن ڈگری مکمل ہونے کے بعد وہ اپنی چاہت کو نکاح میں بدلنا چاہتا تھا اور اس دن کا بے تابی سے انتظار کر رہا تھا۔ رانی اس کے دل کی کیفیت سے آگاہ تھی، لیکن اس کے باوجود جمال نے اتنی نزدیکیوں اور تنہائی کے کئی مواقع ملنے کے باوجود کبھی چھچوری حرکت نہ کی تھی۔ اور ایک یہ کبیر تھا جو آتے جاتے اس کا راستہ رو کے کھڑا رہتا۔ بلکہ ایک دن تو حد ہو گئی کہ وہ کالج سے ذرا لیٹ ہوئی تو وہ اس سے انتہائی واہیات طریقے سے گفتگو کرنے لگا۔ ہاں بھائی، کہاں اس جوانی کو لے کر گھوم رہی ہو، وہ بھی اکیلے؟ وہ آنکھ مارتے ہوئے بولا تو رانی کی کنپٹی سلگنے لگی۔ اس نے ایسی گفتگو کبھی نہ سنی تھی۔ وہ حیران تھی کہ بانو شاہ کا بیٹا کس قدر بد کردار اور گندی ذہنیت کا مالک ہے۔ ہٹو میرے راستے سے، وہ غصے سے بولی تو وہ ہنسنے لگا۔ لو جی، ہٹ جاتے ہیں تمہارے راستے سے، کیا یاد رکھو گی؟ وہ خباثت سے ہنسا۔ رانی تیزی سے قدم بڑھاتے ہوئے آگے بڑھی اور اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی، اور پھر اسے اپنی ماں بے پناہ یاد آئی تو وہ روتے ہوئے بستر پر اوندھی لیٹ گئی کہ اچانک اسے اپنے کانوں میں سرگوشی سنائی دینے لگی۔ کوئی اس کا نام پکار رہا تھا۔ رانی، وہ بدک کر اٹھی۔ کمرے میں ہلکا اندھیرا تھا۔ اسے ڈر لگنے لگا تو اس نے کمرے کی ساری لائٹ جلا دیں اور ایک بار پھر رونے لگی۔ ایک طرف یہ عجیب آوازیں ہیں اور دوسری طرف کبیر نے جینا دوبر کر رکھا ہے۔ کیا کروں؟ کیا بڑے بابا کو بتا دوں؟ وہ سردار شاہ کو انہی کے حکم سے بڑے بابا کہنے لگی تھی، کیونکہ وہ اسے بیٹی کی طرح سمجھتے اور مان دیتے تھے اور نہیں چاہتے تھے کہ وہ انہیں بڑے صاحب کہے۔ نہیں، بانو شاہ کو پتا چلا تو وہ اس کا جینا مشکل بنا دیں گی۔ پھر کیا کروں؟ جمال کو کہوں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اس نے سختی سے اس خیال کو بھی رد کر دیا۔ وہ جانتی تھی جمال اس کے لیے کتنا پوزیسو ہے۔ وہ فوراً ہی اسے مرنے مارنے پر تل جائے گا۔ تو پھر کروں تو کیا کروں؟ سوچ کر اس کے سر میں درد ہونے لگا۔ اگلی صبح وہ کالج جانے کے لیے تیار ہو کر اپنے کمرے سے نکلی تو سامنے کبیر کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر سیٹی بجانے لگا۔ تمہیں کسی نے تمیز نہیں سکھائی؟ رانی اس کے کھلے گریبان، چست پینٹ اور گھورتی گندی نظروں کو دیکھ کر غصے سے بولی، جو اس کا راستہ رو کے کھڑا تھا۔ تو وہ بےہودہ طریقے سے ہنسنے لگا۔ چلو آؤ، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں کالج۔ آج جمال کالج نہیں جائے گا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے لے جانے لگا تو وہ چیختے ہوئے بولی، یہ کیا کر رہے ہو؟ تمیز ہے یا نہیں؟ چھوڑو میرا ہاتھ۔ لیکن کبیر بس اپنی دھن میں سیٹی بجاتے ہوئے آگے بڑھتا چلا گیا۔ وہ اتنا تیز چل رہا تھا کہ رانی کو اس کے ساتھ چلنے کے لیے باقاعدہ بھاگنا پڑ رہا تھا۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑانے کی تگ و دو کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ چیختی بھی جا رہی تھی۔ جمال کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر تو تنگ نہیں ہوتی، میرے ہاتھ میں کیا کانٹے لگے ہوئے ہیں؟ اس نے ایک زوردار جھٹکا دے کر اسے دیوار کے ساتھ لگایا اور خود بھی اس کے بے حد قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ چیخنے لگی تو وہ ہنستے ہوئے بولا، اور زور سے چیخ، آج ویسے بھی حویلی میں کوئی نہیں ہے، سب زمینوں پر گئے ہوئے ہیں۔ اس کا لہجہ اور آنکھیں یہ بتا رہی تھی کہ اس نے کوئی نشہ کیا ہوا ہے۔ منہ سے بدبو کے بھبوکے اس بات کی نشاندہی کر رہے تھے کہ وہ اس وقت ہلکے نشے میں ہے۔
رانی نے اسے اپنے پاس سے دور دھکیلا اور ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کر دیا اور پھر بھاگتے ہوئے حویلی کے مین دروازے سے باہر نکلی۔ کبیر اپنے منہ پر ہاتھ رکھے ہوئے گو کی کیفیت میں کھڑا رہا اور پھر شدید طیش کے عالم میں وہ باہر نکلا، لیکن وہ جا چکی تھی۔ اس نے اپنا موبائل نکالا اور اپنے دوست سے بات کرنے لگا۔ فون بند کرنے کے بعد ایک شیطانی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی اور پھر وہ اپنی بائک سٹارٹ کر کے باہر نکلا۔ کالج میں چھٹی ہوئے کافی دیر گزر گئی، لیکن اسے گاڑی لینے کے لیے ابھی تک نہ آئی تھی۔ وہ کالج سے نکل کر مین سڑک تک آئی اور ابھی کھڑے چند منٹ ہی ہوئے تھے کہ ایک مہران گاڑی اس کے پاس آ کر رکی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتی، اس میں سے دو آدمی نکلے جنہوں نے منہ پر کپڑا باندھا ہوا تھا۔ اسے پکڑا اور کار میں دھکیل کر اس کے دائیں بائیں بیٹھ گئے اور اس کی ناک کے ساتھ ایک رومال لگایا تو وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ نیم تاریک کمرے میں موجود تھی اور اس کے عین سامنے کبیر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اپنے بھاری ہوتے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھامے کھڑی ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ کبیر اس کے قریب آیا۔ ہاں میری بلبل، بس جلدی سے تیاری کر لو، آج تو میری دلہن بنے گی، یہ کہہ کر کبیر باہر نکل گیا تو وہ روتے ہوئے دروازے پر دستک دینے لگی، لیکن اس کی بات سننے والا کوئی نہیں تھا۔ کافی گھنٹوں کے بعد دروازہ کھول کر کبیر اندر داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں ایک پیکٹ تھا جو اس نے بستر پر اچھالا۔ اسے پہن لو، مولوی آتا ہی ہوگا، پھر ہمارا نکاح ہے۔ پھر دو خواتین اندر آئیں اور اسے زبردستی شادی کا لال جوڑا پہنا کر باہر چلی گئیں۔ کنپٹی پر پستول تانے نکاح فارم پر زبردستی سائن لیے گئے۔ اس کا نکاح ہو چکا تھا۔ وہ اب تک اتنا رو چکی تھی کہ اب اس کے آنسو بھی خشک تھے۔ وہ دلہن بنی بیٹھی تھی اور شادی کی پہلی رات اس پر قیامت کی طرح ٹوٹے گی، یہ تو اس نے سوچا ہی نہ تھا۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور کبیر شراب کی بوتل کے ساتھ لہراتا ہوا اندر کمرے میں داخل ہوا۔ اسے مسحری پر دلہن بنے دیکھ کر اس نے اپنے گال پر ہاتھ رکھا اور ہنستا ہوا اس کے پاس آیا۔ یہاں مارا تھا نا تم نے، اب دیکھو میں تمہیں کتنا مارتا ہوں۔ پھر اس نے ایک ڈنڈا اٹھایا اور عین اس کے سر پر مارنے کے لیے ہوا میں بلند کیا تو رانی کو اپنی یقینی موت سامنے نظر آنے لگی۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ جب کافی دیر گزر گئی تو اس نے جھٹ سے آنکھیں کھول دیں اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس کا ڈنڈے والا ہاتھ ہوا میں ایسے ہی بلند ہے اور وہ نیچے نہیں آ رہا۔ وہ زور آزمائی کر رہا ہے، لیکن ایسا لگتا ہے جیسے کسی نادیدہ قوت نے اسے پیچھے سے جکڑ رکھا ہے۔ پھر رانی کے دیکھتے ہی دیکھتے کبیر کے پاؤں زمین میں دھنسنے لگے، جیسے کسی نے اس کو سر پکڑ کر زمین سے کافی اوپر کھینچ لیا ہو۔ یہ دیکھ کر رانی کی روح ہی فنا ہو گئی۔ ڈرو نہیں رانی، یہ شخص تمہیں اب کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ ہو بہو انسانوں کے حلیے میں وہ جن ذات کھڑا تھا جس کے مضبوط ہاتھوں میں کبیر کسی رسی کی طرح لٹک رہا تھا۔ اس دن گھوڑوں والی جگہ تم نے مجھے اور میری بیوی کو، جو کہ حاملہ تھی، مرنے سے بچایا تھا اور جمال کو ڈنڈے کے وار کرنے سے روک دیا۔ آج میں بھی تمہیں اسی طرح بچا رہا ہوں، حالانکہ تمہارے خاندان نے اس سے پہلے میرے بھائی کے بیوی بچوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اس نے تمہارے خاندان کے سب لوگوں سے بدلہ لے لیا اور اب تمہاری باری تھی، لیکن تمہاری اس دن کی نیکی کی وجہ سے میں اپنے بھائی کے سامنے گڑ گڑاتا رہا کہ وہ تمہاری جان بخش دیں۔ میرے بھائی نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر میری بات مان لی اور مجھے تمہاری حفاظت کے لیے بھیج دیا۔ حویلی اطلاع بھیج دی گئی ہے، تم پریشان نہ ہونا، جمال آتا ہی ہوگا۔ یہ کہہ کر اس جنزادے نے کبیر کو دیوار کی طرف اچھالا تو وہ کسی مردہ چپکلی کی طرح زمین پر گر گیا۔ اچانک دروازہ کھلا اور سردار شاہ اور جمال اندر داخل ہوئے۔ مجھے دلہن کے لباس میں دیکھ کر جمال کی آنکھوں میں خون اترنے لگا اور زمین پر پڑے کبیر پر مکے برسانے لگا کہ چند پولیس اہلکاروں نے آگے بڑھ کر جمال کو روکا اور کبیر کو ہتھ کڑی پہنا کر لے جانے لگے۔ سردار شاہ نے رانی کے سر پر ہاتھ رکھا۔ معاف کر دینا رانی، میں تمہاری حفاظت نہیں کر سکا۔ وہ ان کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ جمال نے آگے بڑھ کر رانی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور آہستہ سے کہا، بابا یہ میری محبت ہے۔ جانتا ہوں میں جمال، یہ کہہ کر بڑے بابا مسکراتے ہوئے آگے بڑھ گئے تو ان کے پیچھے پیچھے وہ دونوں بھی آگے بڑھے۔ رانی نے پلٹ کر پیچھے دیکھا تو وہ جنزادہ ابھی بھی وہیں کھڑا تھا اور پھر وہ غائب ہو گیا۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا، اور ہاں،
اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔